افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن کے اس سلسلے میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 151 سے ابتدا کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين۔ اب ڈالیں گے ہم کافروں کے دل میں ہیبت، اس لیے کہ انہوں نے شریک ٹھہرایا اللہ کا جس کی اس نے کوئی سند نہیں نازل کی، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا۔ اہل ایمان سے فرمایا جا رہا ہے کہ ہم کفار کے دل میں اہل ایمان کا رعب اور دبدبہ ڈال دیں گے، ہیبت ڈال دیں گے، اور اس وجہ سے وہ مسلمانوں پر قابو نہیں پا سکیں گے اور مسلمانوں کو زیر اور مغلوب نہیں کر سکیں گے۔ وجہ اس کی یہ فرمائی گئی کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا، اور ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا جس کی کوئی سند اللہ کی طرف سے نازل نہیں کی گئی، جس کا کوئی ثبوت ان کے پاس نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے ظالمین کے لیے۔ فرمایا گیا کہ شرک جو ہے وہ ایسا بڑا اور برا گناہ ہے کہ جس کی ایک مثال یہاں پر اور اس کی شدت یہاں بیان کی جا رہی ہے کہ شرک کی وجہ سے ان کے دل کمزور ہو جائیں گے، اور بزدلی اور ناہمتی ان کے اندر آ جائے گی، اور مسلمان چونکہ شرک نہیں کرتے، ایک اللہ پر بھروسہ اور یقین رکھتے ہیں، توکل رکھتے ہیں، اس لیے ان کا رعب اور دبدبہ ان کے اوپر جاری اور ساری ہوگا۔ اور جہاں کہیں مسلمان اس قسم کی چیز کے اندر مبتلا ہوں گے اور اللہ کی طرف سے ان کو توکل کے اندر کمزوری آئے گی، تو پھر ان کفار کا رعب ان کے اوپر طاری ہو جائے گا۔ یہ معاملہ ایسا ہی ہے کہ فرمایا جس طرح کفار نے اپنے آپ کو اللہ سے دور کر لیا اور شرک کرنے لگ گئے، مشرک بن گئے، تو پھر مشرک جو ہے جس کے شریک ٹھہرا رہے ہیں وہ تو خود کمزور ہیں، نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، تو ان پر یقین کرنے سے ان کا دل کمزور اور وہ بزدل اور ناہمت ہو جائیں گے، جبکہ مسلمان اللہ پر بھروسہ رکھ رہے ہیں، اور اللہ کی مدد و نصرت سب سے بڑی ہے، اللہ کی طاقت اور قدرت سب سے بڑی ہے، اس لیے ان کا رعب ان کفار کے اوپر رہے گا۔ آیت نمبر 152۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ اور اللہ تو سچا کر چکا تم سے اپنا وعدہ جب تم قتل کرنے لگے ان کو اس کے حکم سے، یہاں تک کہ جب تم نے کمزوری دکھائی اور کام میں جھگڑا ڈالا اور نافرمانی کی، بعد اس کے کہ تم کو دکھا چکا تھا تمہاری خوشی کی چیز۔ کوئی تم میں سے چاہتا تھا دنیا اور کوئی تم میں سے چاہتا تھا آخرت، پھر تم کو الٹ دیا ان پر تاکہ تم کو آزمائے، اور وہ تم کو معاف کر چکا، اور اللہ کا ایمان والوں پر فضل ہے۔
اہل ایمان کو اسی حوالے سے غزوہ احد کے حوالے سے فرمایا گیا کہ بعض صحابہ کرام کی اجتہادی غلطی کی وجہ سے آئندہ کی اصلاح کے لیے ان آیات کے اندر ہدایت کا سلسلہ فرمایا گیا ہے۔ یہ فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت نے انہیں یہ تنبیہ تو فرمائی، لیکن ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ یہ اس تنبیہ کی وجہ سے ان پر کوئی عذاب نہیں ہے، بلکہ اس تنبیہ کے اندر بھی اللہ رب العزت کی طرف سے کئی حکمتیں تھیں۔ تو آیت کے اس جملے سے بھی معلوم ہو گیا کہ لیبتلیکم، یہ فرما دیا گیا کہ یہ عارضی شکست کی جو صورت پیش آئی ہے یہ بطور سزا کے اہل ایمان کے لیے نہ تھی، بلکہ آزمائش تھی کہ اللہ رب العزت نے اس آزمائش کے اندر بھی آئندہ کے لیے اہل ایمان کے لیے بہت سی حکمتیں رکھی ہوئی تھیں۔ اور رہی بات کہ یہ چونکہ غلطی تھی تو اللہ رب العزت نے آیت کے اگلے حصے میں فرما کر وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور تحقیق اس نے تمہیں معاف کر دیا، یعنی ظاہری اعتبار سے جو یہ ایک غلطی تھی جو اجتہادی غلطی کہلاتی ہے، اللہ رب العزت نے اس کو بھی معاف فرما دیا۔ اور بات وہی پچھلی کہ اس کے اندر بہت ساری حکمتیں تھیں تاکہ اہل ایمان ان حکمتوں کو حاصل کر سکیں۔ آیت مذکورہ میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اس وقت صحابہ کرام کے دو گروہ ہو گئے، بعض دنیا کو چاہتے تھے یعنی مالی غنیمت کو لے لیا جائے، اور بعض حضرات جو تھے وہ صرف آخرت کے طالب تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر کہ جب تک میں نہ کہوں اپنی جگہ نہ چھوڑی جائے اس پر عمل کر رہے تھے۔ تو حضرات صحابہ اکرام اپنے مورچے پر جمے رہتے اور مال غنیمت جمع کرنے میں شریک نہ ہوتے، تب بھی انہیں مال غنیمت میں ان کا حصہ ضرور مل جاتا اور ان کو کوئی کمی نہ کی جاتی، اور جو شریک ہو گئی تو کوئی زیادہ حصہ تو نہ مل سکا۔ قرآن و حدیث سے ثابت شدہ قانون غنیمت کو جو شخص جانتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا کہ مال غنیمت سے جو حصہ ان کو ملے گا اس میں کسی حال میں بھی کوئی فرق نہیں کیا جائے گا۔ تو اب یہ عمل خالص طلب دنیا تو نہیں ہو سکتا، بلکہ فرمایا اس کام میں شرکت کرنا کہ جب جنگ ختم ہو چکی تو طبعی طور پر تمام صحابہ اکرام تمام لوگ مل کر اب جو صورتحال ہے وہ مال غنیمت کے کو ہی حاصل کرنا اور اس کو جمع کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ تو اس میں دل میں خیال آ جانا کوئی بعید بات نہیں کہ اب جو صورتحال ہے اس میں مال غنیمت کو ہی سمیٹنا اور ان کی مدد کرنا ہی درست ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے قلوب کو پاک اور صاف رکھنا چاہتا تھا، اس لیے اس ظاہری لغزش اور اجتہادی غلطی پر بھی ان کے لیے ایک تنبیہ فرما کر اور آزمائش اور امتحان ڈال کر اور حکمت بتا کر ان کو تسلی بھی دے دی، اور اس میں جو حکمتیں تھیں ان سے بھی ان کو فائدہ پہنچانے کا فرما دیا گیا، اور آئندہ کے لیے اس چیز کے اوپر تنبیہ فرما دی گئی کہ اس طرح کی صورت پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ رہی یہ بات کہ اللہ کا فضل اہل ایمان پر ہی ہوگا، یعنی اس طرح کی صورتحال میں جب یہ اللہ کی طرف رجوع کریں گے اور اللہ پر بھروسہ، اعتماد اور توکل ہوگا تو اللہ مومنین پر اپنا فضل فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔